پہلی جنگ عظیم، جسے ہم گریٹ وار بھی کہتے ہیں، ایک ایسا واقعہ تھا جس نے واقعی دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ آج ہمارے پاس جو مواد ہے، فوجی رپورٹس ہیں، لوگوں کی اپنی کہانیاں ہیں، تجزیے ہیں، یہ سب 1914 سے 1918 تک کے اس مشکل دور کی ایک، آپ کہہ لیں، کافی تفصیلی تصویر دکھاتے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ سمجھنا اہم ہے کہ صرف یورپ کی لڑائی نہیں تھی، اس کے اثرات پوری دنیا پر پڑے تھے۔ صحیح۔ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال، مشین گنیں، کیمیائی ہتھیار، ٹینک، ہوائی جہاز، آبدوزیں، یہ سب کچھ میرا مطلب ہے بے دریغ استعمال ہوا۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ ان ذرائع کی مدد سے جنگ کے اہم پہلو، وہ فیصلہ کن موڑ اور اس کے جو گہرے اثرات ہوئے ہیں، ان کا ایک جائزہ لیں۔ بالکل، آئیے دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو شروعات تو سب جانتے ہیں، سرائیوو کا واقعہ، آرچ ڈیوک فرڈینینڈ کا قتل، لیکن یہ جولائی کا بحران، یہ کیسے اتنی تیزی سے پورے بر اعظم کو جنگ میں لے گیا؟ ذرائع میں وہ اتحاد کے نظام کا ذکر ہے، ٹرپل الائنس اور ٹرپل انٹینٹ۔ یہ کیسے کام کر گیا فوراً؟ دیکھیں، اس میں ایک اہم بات، جرمنی کا آسٹریا ہنگری کو وہ بلینک چیک دینا تھا، یعنی غیر مشروط حمایت۔ اچھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس نے ویانا کو ایک طرح سے ہری جھنڈی دکھا دی۔ پھر جرمنی کا وہ مشہور شلیفن پلان تھا کہ جلدی سے فرانس پر حملہ کرو بیلجیم کے راستے۔ ہاں، وہ تو ناکام ہو گیا تھا نا؟ جی، وہ پیرس تک پہنچنے سے پہلے ہی ناکام ہو گیا، اور اسی ناکامی نے پھر مغربی محاذ پر سالوں کے لیے جنگ کو ایک جگہ، آپ کہہ لیں، جما دیا۔ یہ بھی اہم ہے کہ ذرائع پہلے کے بحرانوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، مراکش، بلقان وغیرہ، جنہوں نے ماحول پہلے ہی کافی خراب کر دیا تھا۔ اور جب جنگ شروع ہوئی تو اس کی حقیقت پچھلی جنگوں سے بہت الگ تھی۔ مغربی محاذ پر جو خندقوں کی زندگی تھی، ذرائع جو بتاتے ہیں وہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہیں۔ کیچڑ، جوئیں، چوہے، اور وہ ٹرنچ فٹ کا ذکر۔ جی، وہ پاؤں گلنے والی بیماری، بہت ہی بھیانک۔ یہ صنعتی جنگ کا نیا چہرہ تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ایپرس میں پہلی بار بڑے پیمانے پر زہریلی گیس استعمال ہوئی۔ اوہ خدایا! اس نے جنگ کو اور بھی غیر انسانی بنا دیا۔ پھر کیمبرائی میں ٹینکوں کا استعمال ہوا پہلی بار بڑے پیمانے پر۔ لیکن جو بڑی لڑائیاں تھیں، جیسے وردون اور سوم، ہاں، ان کا بہت ذکر آتا ہے۔ ان میں لاکھوں لوگ مارے گئے صرف چند گز زمین کے لیے۔ تو جنگ بہت جلد ایک ایسے موڑ پر آ گئی جہاں کوئی آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا، ایک مہلک تعطل جیسے کہتے ہیں۔ کسی نے یہ سوچا نہیں تھا۔ مغربی محاذ پر تو یہ حال تھا، لیکن جنگ صرف وہی نہیں تھی، یہ واقعی ایک عالمی جنگ بن گئی تھی۔ گیلی پلی مہم کا ذکر ہے ذرائع میں، اینزیک فوجیوں کا تجربہ۔ جی، اگرچہ ان کا وہاں سے نکلنا کافی کامیاب رہا تھا۔ پھر سلطنت عثمانیہ بھی شامل ہو گئی، اور 1917 میں امریکہ کا جنگ میں آنا، وہ لوسیتینیا جہاز والا واقعہ ایک بڑا سبب بنا۔ اس نے جنگ کو اور پھیلا دیا۔ اور دوسری طرف مشرقی محاذ پر کیا ہو رہا تھا؟ روس کا کیا کردار رہا؟ روس نے شروع میں کچھ کامیابیاں حاصل کی، حالانکہ ٹیننبرگ میں انہیں بڑی شکست ہوئی تھی، لیکن اصل تبدیلی آئی 1917 کے انقلاب سے، بالشیوک انقلاب۔ جی، نئی حکومت نے بریسٹ لیٹوسک معاہدہ کیا اور جنگ سے الگ ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق اس سے جرمنی کو بڑا فائدہ ہوا، وہ اپنی فوجیں مغرب میں لا سکے، اور پھر انہوں نے 1918 میں وہ آخری بڑی کوشش کی۔ اچھا، زمین کے علاوہ سمندروں پر بھی تو جنگ جاری تھی، برطانوی ناکہ بندی اور جرمن یو بوٹس۔ بالکل، برطانوی ناکہ بندی نے جرمنی کی معیشت کو کافی نقصان پہنچایا، اور جرمن آبدوزیں یعنی یو بوٹس اتحادیوں کے لیے بڑا سردرد تھیں۔ اور وہ جٹلینڈ کی لڑائی، وہ کیا تھی؟ جٹلینڈ 1916 میں ہوئی۔ یہ جنگ کی سب سے بڑی بحری لڑائی تھی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ نقصان دونوں طرف بہت ہوا، جیسے برٹین کا مشہور جہاز HMS انوینسیبل ڈوب گیا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس لڑائی کا جنگ کے نتیجے پر کوئی خاص یعنی فیصلہ کن اثر نہیں پڑا۔ تو جنگ کا اختتام کیسے ہوا؟ 1918 میں جرمنی نے وہ بہار کی کاروائیاں کی۔ جی، مائیکل آفینسو شروع میں کامیاب رہے، لیکن پھر ناکام ہو گئیں۔ اتحادیوں نے جوابی حملہ کیا، خاص طور پر ایمینس اور میوز آرگون میں، وہ فیصلہ کن ثابت ہوا۔ اور پھر مرکزی طاقتیں وہ ایک ایک کر کے ٹوٹنے لگیں۔ بالکل، بلغاریہ، پھر سلطنت عثمانیہ، آسٹریا ہنگری، سب نے ہتھیار ڈال دیے۔ جرمنی میں انقلاب آ گیا، قیصر ملک چھوڑ گئے، اور آخرکار 11 نومبر 1918 کو جنگ بندی ہو گئی۔
اور اس کے بعد ورسائے معاہدہ جس نے یورپ کا نقشہ ہی بدل دیا، سلطنتیں ختم ہو گئیں۔ جی، روسی، عثمانی، آسٹرین ہنگیرین، جرمن سب سلطنتیں ختم ہو گئی، اور ذرائع واضح کرتے ہیں کہ امریکہ ایک نئی عالمی طاقت بن کر سامنے آیا۔ تو اگر ہم ان تمام ذرائع کا نچوڑ دیکھیں تو یہ جنگ صرف فوجوں کی لڑائی نہیں تھی، یہ قوم پرستی، صنعتی پیمانے پر تباہی اور شاید ناقص قیادت کا نتیجہ تھی۔ یقیناً ذرائع ہمیں یہی بتاتے ہیں۔ اس نے نہ صرف لاکھوں جانیں لیں بلکہ ایک پوری کھوئی ہوئی نسل، لاسٹ جنریشن جسے کہتے ہیں، وہ پیدا کی، عالمی طاقت کا توازن بدل دیا اور آگے کے جھگڑوں کے بیج بو دیے۔ دنیا پہلے جیسی نہیں رہی۔ اور یہ ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا کھڑا کرتا ہے، یہ ساری تباہی، یہ بار بار کے بحران، یہ انسانی قیمت جو ہم نے ذرائع میں دیکھی، کیا تاریخ ہمیں واقعی کچھ سکھاتی ہے؟ کیا ہم مستقبل میں ایسی چیزوں سے بچ سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ کیا عالمی سیاست کی پیچیدگیاں اور شاید انسانی فطرت کیا یہ اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ ایسے المیوں سے بچنا ہمیشہ مشکل رہے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس پر میرا خیال ہے سب کو سوچنا چاہیے۔